آپ تمام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کو بتاؤں گی۔ تو ماشاءاللہ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کمبخت ابو جہل ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں پر کفار مکہ کے جو طاقتور پیسے والے اس قسم کے لوگ اس محفل میں موجود تھے۔ اس محفل میں کمبخت ابو جہل یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، نعوذ باللہ۔ اور پھر غصے کی کیفیت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، ننگی تلوار لیے غضب کی حالت میں ایک مکے کی سڑک سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک صحابی تھے جو ایمان تو لا لیے تھے اللہ پر، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا۔ تو وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ یہ ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من الظالم۔ اور اس کے بعد یہ صحابی گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ پہلے اپنے گھر میں کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ سنا ہے کہ آپ کی بہن نے اور آپ کی بہن کے شوہر نے ایمان لا لیا۔ یہ سننے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میری بہن اور میری بہن کے شوہر نے ایمان لایا؟ اب تو سب سے پہلے گردن ان کی ماروں گا۔ اور غصے کی حالت میں فوراً دوڑتے ہوئے اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں، زور سے دستک دیتے ہیں۔ تو وہاں پر اس گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ میاں اور بیوی کو اللہ کے کلام سکھانے آتے ہیں، وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہے تو وہ فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر چھپ جاتے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابھی میں نے کچھ آواز سنی، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو وہ مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ ہماری صحابیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب جاتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک دھکیل دیتے ہیں اور وہ جا کے منہ کے بل، اپنے سر کے بل وہ زمین پر گر جاتی ہے اور پھر ان کے ماتھے سے، ان کے پیشانی سے خون کے پھوارے اٹھنے لگتے ہیں۔ اور پھر خون میں لپٹی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتی ہے کہ اے میرے بھائی، میں اور میرے شوہر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب آپ چاہے ہماری جان کیوں نہ لے لیں، ہم اب اسلام سے، یہ دین حق کو چھوڑنے والے ہم نہیں ہیں۔ کریے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ خون میں لپٹی ہوئی سگی بہن کے منہ سے ایسے جملے سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور وہ بولے کہ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کے جو پہلی آیتیں ہیں اس کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب آیت نمبر 14 تک پہنچتے ہیں، جب وہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اس آیت کو سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے شرک و کفر کا زنگ ہٹنے لگتا ہے اور ان کے دل میں آہستہ آہستہ اسلام گھر کرنے لگتا ہے، اور وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتا ہے ما احسن الکلام، کتنا پیارا کلام ہے یہ۔ اور جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جا کر چھپ گئے تھے وہ فوراً خوشی کے مارے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حق میں دعا کی تھی وہ آج قبول ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک دن پہلے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، عمر بن حشم یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو، جس کو آپ چاہے، آپ ان کو توفیق دے دیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور پھر اس دوران ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ کفار مکہ کافی ظلم کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، نعوذ باللہ، تو سارا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی نامور، طاقتور، مشہور اور پیسے والے صحابی تھے. ان کا گھر مکے کے بارڈر پر تھا، تو صبح سے لے کر شام تک وہ گھر ایک میٹنگ پلیس بن گئی تھی، جہاں پر تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل 3 دن پہلے کلمہ پڑھے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اچانک سے دروازے پہ زور سے دستک دینے کی آواز آتی ہے، تو صحابہ فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گئے. اور پھر جب جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ساتھ میں ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو صحابہ فوراً پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. جیسے ہی یہ سنا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے کھولو دروازہ، اگر یہ آج میرے بھتیجے کو ذرہ برابر بھی اگر تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی گردن ہی مار دوں گا آج. وہ بھی بڑے دلیر مزاج کے تھے. اس کے بعد جب دروازہ کھولا جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ایک لمحے کے لیے ڈرے، بغیر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، وہ فوراً جاتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے عمر، کیوں آئے ہو یہاں، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے مسلمان بننا ہے. اور اس کے بعد تاریخ میں رئیق المختوم ابن اسحاق کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر یعنی اللہ اکبر کبھی نہیں کہا تھا. جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، زور کی آواز میں، بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں، اور صحابہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کہتے اللہ اکبر. یہاں تک کہ مکے کے گلیاں نعرے تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی. ماشاءاللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم کبھی بھی اعلان کے ساتھ بغیر ڈرے، ہم کبھی اس موقف میں نہیں تھے کہ ہم مکے میں آ کر عبادت کر سکے. لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے، پہلا سوال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ حق پر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں حق پر ہوں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ برحق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، بے شک اللہ برحق ہے. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ آئیے، میں دیکھتا ہوں، مکے میں آئیے آپ، میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتا ہے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلاح کے لیے ٹھہریے، میں ابھی جا کر آتا ہوں. اور فوراً ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر زور سے دستک دیتے ہیں. جیسے ہی دروازہ وہ کھولتا ہے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، دیکھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں
اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر زور سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دیکھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رکاتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ بتائیے، ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفت والے، بے خوف، نڈر، ہمت والے ایسے لوگ آج ہمارے نوجوانوں میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ایسے نوجوان؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی طاقت کمزور تھی تو اسلام کو طاقت دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج ویسا ہی وقت ہے جہاں اسلام کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو کھانے پینے سے، موج مستی کرنے سے ان کو فرصت نہیں ملتی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو صحابہ بالکل علل اعلان کے ساتھ دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گروپس ہو گئے تھے، جو صحابہ کے دو گروپس ہو گئے تھے، اور وہ لوگ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر، پھر پھر کر وہ لوگ تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے تھے اسلام کا۔ اور پھر جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو واپس آتے تو تمام صحابہ پہرا دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ماشاءاللہ۔